السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ٹیچر احمد صمد خان اردو ادب چینل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا جو موضوع ہے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے۔ لیکن اس موضوع کے اعلان سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ جانیں کہ ادبی اظہار اور اپنے تخیلات کی ترسیل کے لیے زبان کے استعمال کی دو صورتیں ہیں، یعنی ادب یعنی لٹریچر، جس کے اندر ہماری دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک نثر ہے، ایک نظم ہے۔ نثر کے اندر ہم نثری تحریریں ہوتی ہیں، وہ بات جو ہم شاعری کی صورت میں نہیں کہتے وہ ہم نثر کی صورت میں کہتے ہیں، اور جس بات کو ہم شاعری کی انداز میں بیان کرتے ہیں اسے ہم نظم کہتے ہیں۔ تو یعنی انسان اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے ادب کی زبان میں جب وہ اسے بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک نثر ہوتی ہے اور ایک نظم۔ آئیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، نثر، اگر میں یہ جملہ کہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہی میرا اظہار ہے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے جس کے اندر کسی نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہی میرا اظہار ہے۔ لیکن اس بات کو اگر میں شعری انداز میں لکھ لوں، مجھے تم سے پیار ہے یہی میرا اظہار ہے، اب آپ دیکھیں اس کے اندر ایک فرق، یعنی وہ بات ایک مربوط انداز سے کی گئی، ایک جملے کی صورت میں اپنا پیغام دوسرے تک ایک مربوط جملے کے ذریعے سے پہنچایا تو وہ نثر ہو گئی۔ لیکن بات کو ذرا ایک مخصوص انداز سے پیش کیا گیا، کچھ ردیف قافیوں کے ساتھ پیش کیا گیا، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ چیز شعر کی صورت میں جس کے اندر ایک ردھم، ایک میوزک پایا جاتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے تم سے پیار ہے یہی میرا اظہار ہے، اس کے اندر ایک موسیقیت آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے نثر اور نظم کے اندر۔ اچھا، جب ہم نظم کی طرف یا شاعری کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شعر کہا کسے جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، شعر مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ یعنی ابھی جیسے پیچھے میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی تھی، اس کے اندر ایک مقررہ وزن تھا، ایک بحر تھی اس کے اندر۔ اچھا، بحر ویسے تو تقریباً بے شمار بحریں اردو کے اندر ہمیں ملتی ہیں، لیکن 25 بحریں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں، ان میں سے بھی 5 ابتدائی بحریں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جس میں زیادہ تر شعراء نے طب آزمائی فرمائی ہے اور اس میں بہت سی نظمیں اور غزلیں کہی ہیں۔ لیکن یہاں ابھی ہمارا موضوع چونکہ بحر نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، لہٰذا ہم صرف اپنے آپ کو شعر کی حد تک رکھتے ہیں کہ شعر مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ اچھا، بحر کے لیے اگر میں ایک آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں کہ آپ مصروں کو دیکھتے ہیں کہ مختلف چھوٹے اور بڑے مصرے، چھوٹے اور بڑے شعر ہوتے ہیں، یہ دراصل بحروں ہی کا کھیل ہے جس کے اندر ایک مخصوص بحر کے اندر کوئی شعر کہا جاتا ہے۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ اچھا، شعر کی جمع کو اشعار کہتے ہیں۔ شعر کی سطر یعنی ایک لائن مصرع کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اولا معنی پہلا اور ثانی معنی دوسرا۔ یہ ہر شعر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی اگر ایک سطر ہوگی، ایک لائن ہوگی تو ہم اسے مصرع کہیں گے، اور اگر وہ 2 لائنیں ہوں گی تو اسے ہم شعر کہیں گے۔ پہلے والے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے والے مصرے کو مصرع ثانی کہیں گے۔ بیت، یہ بات میں یہاں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس MCQs بھی آ سکتی ہیں، آپ کے پاس تعریف لکھنے کے لیے بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں بنیاد سے چلنا ہے، اور میرے یہ لیکچر بنیاد سے لے کر آپ کو
ایک اچھی جس طرح عمارت کھڑی کی جاتی ہے اسی انداز سے میں آپ کو لے کے چلوں گا. یہ ابتدائی کچھ ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے ہم چلیں گے اور مزید اپنے لیول کو آگے بڑھاتے جائیں گے. یہاں پر بیت سے مراد وہ شعر جن کے دو مصروں کا وزن ایک جیسا اور مضمون مربوط ہو، یعنی مضمون کے اندر ایک ربط پایا جاتا ہو اور دونوں مصروں کے اندر وزن ہو. یعنی اگر آسان الفاظ میں کہیے، بیت اور شعر دونوں ایک ہی چیز ہے. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے بیت کیا ہے تو آپ یہی کہیں گے بیت سے مراد وہ شعر ہے جن کے دونوں مصروں کا وزن ایک جیسا اور مضمون مربوط ہو. یعنی بیت اور شعر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن اب جو میں آپ کو ہیڈنگ بتانے جا رہا ہوں جسے غزل کہتے ہیں، یہ بیت الغزل کیا چیز ہوتی ہے؟ غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں. مثلا مجروح سلطان پوری صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں. آپ کا یہ شعر بہت زیادہ مشہور ہے، بہت مقبول ہے، لوگوں کی زبانوں پر عام ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ. اسی طرح میرے پیارے بچے ہم آگے چلتے ہیں. مسمت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پروئی ہوئی چیز یا موتیوں کو لڑی میں پرونا. مگر اردو شاعری کی یہ کوئی حیت نہیں ہے بلکہ 8 مختلف حیتوں کا مجموعہ ہے. وہ 8 حیتیں مثلا مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسبع، مسمن، متسع، معشر وغیرہ. اگر نظم 3 مصروں کے بندوں پر مشتمل ہو تو اسے مثلث، 4 مصروں والی نظم کو مربع، 5 مصروں کے بندوں پر مشتمل نظم کو مخمس، اور 6 یہاں پر 6 کا املا آپ دیکھ رہے ہوں گے، 6 کا املا تبدیل ہو چکا ہے، اب 6 کا املا اسی انداز سے لکھا جاتا ہے. 6 مصروں والی نظم کو مسدس کہتے ہیں. آپ بہت مشہور نظم مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس مد و جزر اسلام، تو دراصل وہ مسدس یعنی 6 ایک بند کے اندر 6 مصرے ہیں. 7 8 9 اور 10 مصروں کے بندوں پر مشتمل نظمیں بہت کم لکھی گئی ہیں، لیکن 7 والے کو مسبع کہا جائے گا، 8 والے کو مسمن کہا جائے گا، اور اسی طرح سے 9 والے کو متسع اور 10 والے کو معشر کہا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ترتیب پیش کی گئی. یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ سے اکثر آپ کی کلاس میں جو نظمیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں اس کے اندر مخمس نظم بھی موجود ہے، مربع بھی ہے، مسدس بھی ہے. مسمع، مسمن، متسع اور معشر آپ کو نہیں ملیں گی آپ کی سلیبس کے اندر، لیکن آپ کی باتیں پتہ ضرور ہونی چاہیے. عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو کچھ ابتدائی اور بنیادی باتیں بتائی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش بھی آپ کریں گے. انشاءاللہ اگلا لیکچر ان موضوعات پر مشتمل ہوگا. اچھا، یہاں پر میں خصوصیت کے ساتھ ان بچوں کے لیے جو انشاءاللہ ان اور شاء کو ملا کر لکھتے ہیں ان کے لیے یہاں پر توجہ دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن کے اندر بھی اسی طرح سے لکھا ہے اور صحیح املا بھی اس کا یہی ہے. لہٰذا ہم ان اور شاء کو آپس میں نہ ملائیں کیونکہ یہ املے کی غلطی مانی جائے گی. انشاءاللہ ان مانے اگر، اور شاء چاہا اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ اگلا لیکچر ان موضوعات پر ہمارا ہوگا جس کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو نظم کی تعریف اور اس کی اقسام بتائیں گے، غزل کی تعریف بتائیں گے، عشق اور اس کی اقسام بتائیں گے، اور پھر اسی طرح سے وہ اصطلاحات جو امتحان کے اندر بہت ضروری ہیں جیسے مطلع ہے، تخلص ہے، صنعت مبالغہ، حسن مطلع، تلمیح، تشبیہ، مقطع، صنعت تضاد، استعارہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے جو ابتدائی پہلی ہے نظم کی تعریف و اقسام، یہ پورا ایک لیکچر ہے. غزل کی تعریف یہ پورا ایک لیکچر ہے جس کے اندر عشق اور اس کی اقسام بھی بتائی جائیں گے، اور پھر بقیہ جو ہیں وہ پورا ایک الگ لیکچر ہے جس میں ہم آپ کو تمام اصطلاحات انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. تو امید ہے کہ آپ نے ہمارے آج کے اس لیکچر کو پسند کیا ہوگا. اگر آپ نے اس کو پسند کیا تو لائک شیئر کیجیے گا اور اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیے. آپ کے ٹیچر احمد صمد خان اردو ادب چینل کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.